बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे राना शमीम के नवाज शरीफ के सामने बयान हलफी नोटराइज कराने की खबरें सामने आने पर शरीफ फैमिली के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गईं। हल्फनामे को न्यूट्राइज करने वाले सोलिसिटर चार्ल्स गौथरे का कहना है कि उन्होंने हल्फनामे का सरसरी जायजा लेकर ही इसे न्यूट्राइज कर दिया था। उनका कहना है कि दस्तावेजात के ओरिजिनल होने की जिम्मेदारी नोटराइज करने वाले सोलिसिटर की नहीं होती। खबर के मुताबिक सोलिसिटर का ये भी कहना है कि हुसैन नवाज के दफ्तर में हल्फनामे की तस्दीक करते हुए बहुत से लोग मौजूद थे। ताहाल शरीफ फैमिली या नून लीग की जानिब से नए हक़ाइक़ सामने आने पर ही कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। राना शमीम के बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आए हैं। इस खबर को सामने लाने वाले सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं कि खबर ने राना शमीम के हल्फनामे से मुतालिक कई संजीदा सवालात उठा दिए। क्या आप अपनी इस खबर का किसी अदालत में दिफा करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, बरतानिया के अंदर बगैर सबूतों के कोई खबर फाइल नहीं की जाती, या दुनिया में कहीं भी नहीं करनी चाहिए। सवाल तो ये है, लेकिन यहाँ पर कानून बहुत सख्त हैं। उन कानून को मद्देनजर रखते हुए, तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमने एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर फैक्ट्स को रिपोर्ट किया है। देखें, स्टोरी जिन एविडेंसेस की बुनियाद पे दी है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये इसलिए दी है कि फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए। इरफान हाशमी साहब, आपकी खबर के मुताबिक सोलिसिटर ने राना शमीम के हलफनामे का तफसीली जायजा लिए बगैर ही इसे न्यूट्राइज कर दिया। क्या दस्तावेजात की ऐसे ही तस्दीक कर दी जाती है? क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो सकती है? देखिए, ये चार्ल्स गदरी की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये कहते हैं कि मुझे बुलाया गया, मैंने उसको क्योंकि टाइम नहीं था, आई वाज टू बिजी डूइंग माय स्टफ, इट जस्ट रीड इट ब्रीफली बट डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली। आई हैव ऑल कॉपीज ऑन माय फोन। मैंने नहीं उसको पढ़ा, मैंने उसको नोटराइज किया एंड दैट्स इट। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बुलाएगा, हम हाजिर हैं। हमने कौन सा कोई चीज छुपानी है। वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट द शरीफ फैमिली एंड द पीपल। कोई जवाब नहीं आया, खामोशी है, और कोई उन्होंने इस बारे में जवाब नहीं दिया। सही, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, कहिएगा कि पहले राना शमीम के बयान हल्फी ने हलचल मचा रखी थी, अब इस हवाले से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। खबर है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी नोटराइज कराया। हुकूमत इस मामले को कैसे देख रही है? ये जो आज की स्टोरी आई है, उसने तो सारी कहानी ही खोल दी है, सारी तरतीब भी आपके सामने रख दी है। और अब ये स्टोरी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये राना शमीम, जो मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के एक ओहदेदार थे, उनको गिलगित बल्तिस्तान में बाद में चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। वो लंदन तशरीफ लेके गए। लंदन में नवाज शरीफ के ऑफिस में उनसे एक एफिडेविट बनाया गया, और जो नोटरी पब्लिक है वो ये कह रहा है कि वहाँ पे वो जो एफिडेविट है साइन किया गया, उस वक्त नवाज शरीफ और पूरा शरीफ खानदान जो इस वक्त लंदन बैठा हुआ है वो वहाँ पे था। नवाज शरीफ ने वो एफिडेविट सुना, पढ़ा, उसके बाद उसको नोटराइज किया गया। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था? मकसद इसका ये था कि जो बेंच है, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें सुन रहा है, उस पर असरअंदाज हुआ जाए और उस बेंच को तोड़ा जा सके। जो उसकी स्टोरी इरफान हाशमी ने दी है, उसके बाद ये तमाम तरतीब बिखर गई है और सारी कहानी हमारे सामने आ गई है कि किस तरह इन्होंने एक सिसिलियन माफिया के तौर पे एक्ट किया और ये सारी कहानी तश्कील दी। फवाद चौधरी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। लंदन से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि राना शमीम का हल्फनामा नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में लिखा गया और न्यूट्राइज भी वहीं किया गया, आपके ख्याल में इससे केस पर कोई असर पड़ेगा या फिर कानून इससे मुतालिक क्या कहता है? मिस्टर चार्ल्स गॉस्टन गुथरी की
یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ چیک کرتے کہ رانا شمیم صاحب پہ کوئی ایسا پریشر تو نہیں ہے، وہ فری ول کے ساتھ سائن کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اس قسم کا کوئی ذہنی دباؤ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ہے نارملی وکیل سائن کرواتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو یا ڈیوٹیز کو فلفل کیا ہوگا. کوئی مقام یا جگہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لا فرمز اس کے ایکسٹرا چارج کرتی ہیں. اگر وہاں پہ سائن کیا گیا ہے تو وہ لیگل ہے. بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم صاحب، فواد چودھری صاحب اور عرفان ہاشمی صاحب 92 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ہے کہ رانا شمیم کا بیان حلفی نون لیگ کی نئی پروڈکشن ہے. نوٹری پبلک صرف دستاویزات کی تصدیق کرتا ہے. کیلبری فونٹ بھی ایسے ہی آیا تھا. یہ اپنی مرضی کی چیزیں اپنے ہی گھر میں بناتے ہیں. پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، یہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ ہے، کیلیبری فونٹ بھی اسی طرح تھا. گھر میں بناتے ہیں چیزیں، اپنی مرضی کے چیزیں ٹیلر میڈ بناتے ہیں. حکومت عدالتوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ججوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اداروں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، ویڈیوز آڈیوز یہ ایڈٹ کرنے. یہ تو دیکھیں نا، یہ ان کا یہ ایک ایکسپرٹیز ہے. یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کرتی ہے. لیکن یہ لوگ دیکھیں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اور پھر ادھر سے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم وہ ہیں، یعنی جو باتیں ان پہ صادق آ گئی ہیں، جو ان پہ پروف ہو گئی ہیں، اب وہ عدالتوں کو پیچھے پڑ گئے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان کا تو یعنی یہ تو بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. وزیر سائنس شبلی فراز کی گفتگو آپ نے سنی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اگر پاکستان آنا ہے تو وہ انہیں ٹکٹ دینے کو تیار ہیں. کہتے ہیں آصف علی زرداری کا ٹینٹ اکھڑنے والا ہے. وزیر داخلہ نے کہا انہیں پاکستانی فوج سے اپنا تعلق ہونے پر فخر ہے. کراچی سے رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد فرنٹ فٹ پر کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کے خلاف دھواں دھار سٹروکس لگائے. بولے نواز شریف صحت مند ہیں، صرف ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے. وہ اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں ٹکٹ دینے کو تیار ہیں. دنیا جانتی ہے نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کرپٹ ترین لوگ ہیں. نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں، آج کراچی آئیں، اور ایک ون سائیڈڈ ٹکٹ بھی الاؤ بھی کرتا ہوں. آصف علی زرداری کی جانب سے اسلام آباد اور لاہور میں خیمے لگانے سے متعلق سوال پر وفاقی وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ اب آصف زرداری کے ٹینٹ اکھڑنے کا وقت ہے. آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں. آصف زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا. شیخ رشید احمد نے مزید کہا عمران خان کہیں نہیں جا رہا. مخالفین احمقوں کی جنت سے نکلیں. ملک میں مہنگائی کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں ہیں. بانی MQM پر ایسے بہت سے کیسز ہیں جس سے ملک میں قتل و غارت بڑھی، ان سے بات نہیں ہو سکتی. شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے نون لیگ رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ چپڑاسی کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ وہ نہ صرف گھبرائے ہوئے ہیں بلکہ بوکھلائے ہوئے بھی ہیں. بوکھلائے عمران نیازی نے گھبراہٹ میں پارٹی آئین ہی ختم کر دیا. اس وقت PTI بطور جماعت قانوناً ختم ہو چکی. کہتے ہیں کہ پوری قوم محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے چشم برہ ہے. نواز شریف ابھی آئے نہیں، حکومت کی ٹلی بچ چکی. ناظرین، کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا. چیئرمین PSP کی سندھ حکومت کو للکار. بولے کہ ہم پیپلز پارٹی کو بچہ کچا ملک توڑنے نہیں دیں گے. ہمارے بچے مر رہے ہیں، حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ریاست سے لوگوں کو دور کر رہی ہے، محب وطن لوگوں کو ریاست سے دور کر رہی ہے. اسی طرح کے حالات پیدا کر کے ان کے بڑوں نے ملک کو دو لخت کر دیا. یہ دوبارہ اسی سازش میں ہے. ارے ہم تو سمجھے تھے کہ بھائی یہ زرداری صاحب کی جو نسل ہے یہی نسل جو ہے وہ کرم بھی ہے، لیکن غضب خدا کا یہ اپنی پچھلی نسلوں سے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے بڑوں کی نسلوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے. حکمرانوں، ہم پر ظلم بند کرو. ہمیں آئین اور قانون کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہمیں ہمارا. برطانیہ کے مرکزی صنعتی کاروباری بڑے شہر برمنگھم کے مقامی ہال میں سالانہ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا.
محفل کا انعقاد روحانی شخصیت پیر سید ہاشم الگیلانی بغدادی کی خلیفہ خاص حاجی قمر زمان کی طرف سے کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عرفان احمد فراز۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں پیر سید ہاشم الگیلانی بغدادی کے خلیفہ خاص حاجی قمر زمان کی جانب سے سالانہ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ روحانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ حافظ حمزہ قمر اور برمنگھم کے نوجوان نعت خواہ معاذ مسعود چشتی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت علی مولا مشکل کشا سنا کر محفل پر وجد طاری کر دیا۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگیوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ الحاج قمر زمان صاحب انہوں نے جناب ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیتا ہے تے جتنے بھی سارے دوست احباب آئے نے اسی انہوں کا تہ دل نال شکریہ ادا کرنے ہاں اور حاجی صاحب نال جناب میری اسی بڑے مشکور ہاں کہ یہ اس طرح دیا پارٹیاں جڑیاں نے ہر سال آرگنائز کرتے ہیں۔ The annual Dreamland Beds end of year party. Thanks to the business for supporting this evening. Today to commemorate and celebrate our achievements as the team of Dreamland Beds, and we got together today and organized this successful event where we together collectively looked out back on our year and just on our time together. Haji Mohtaram Khalifa Sahab, Haji Qamar Sahab, میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ انہاں اساں سارے دوستاں کی ایک جگہ گٹھیاں کیتا نے اور خوبصورت پارٹی دیتی نے۔ یہ ہر سال اسی طرح پارٹی نہ انعقاد کرنے۔ سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری اسرار زیدی اپنے خطاب میں کہا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، ہمیں وہاں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو اپنے کلچر اور ثقافت سے آگاہی دینی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی سمیت کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ پاکستانی فنکاروں نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کے بعد برمنگھم کا رخ کیا تو اپنی مزاحیہ اداکاری برجستہ جملوں سے شائقین کو لوٹ پوٹ کر دیا۔ رقص نے ڈرامے کی رونق دوبالا کر دی۔ فنکاروں نے نون لیگی قائد سے اپنی ملاقات کا احوال بھی سنایا۔ دیکھیے خاور راجہ کی رپورٹ۔ اسٹیج کی دنیا کے بڑے فنکاروں اور ایشین کمیونٹی کے ہر دل عزیز کامیڈین ہنی البیلا، سخاوت ناز، شہزادہ غفار، شہزاد پپو اور دیگر برطانوی چہروں پر اپنے فن سے مسکراہٹ بکھیر رہے ہیں۔ برمنگھم میں منعقدہ تقریب میں فنکاروں نے جہاں برجستہ جملوں سے حاضری محفل کی بڑی تعداد کو خوب محظوظ کیا، وہیں اداکاری سے بھی خوب داد وصول کی۔ پاکستانی اسٹیج فنکاروں کی مزاحیہ اداکاری اپنی مثال آپ ہے۔ نٹ کھٹ جگتوں، شرارتی جملوں سے اداکاروں نے حاضرین کے چہروں پر خوب مسکراہٹیں بکھیریں۔ خوبصورت گیتوں اور رقص نے ڈرامے کو چار چاند لگا دیے۔ ڈرامے کے اختتام پر پاکستانی فنکاروں کا کہنا تھا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ہم جیسا طبقہ اس وقت بہت پریشانی کے عالم سے دوچار ہے۔ موجودہ حکومت میں مہنگائی کا دور عروج پر ہے، اشیاء خورونوش کی چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ غریب آدمی کا واقعی سانس لینا بڑا مشکل ہو چکا ہے اس وقت۔ اس کا زندگی، اس کے بچے، فیملی، ایک بندے کے پیچھے 12 13 15 لوگ ہیں اور تنخواہ 12,000 ہے، 15,000، اس پہ گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس پہ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے۔ تو تنقید ہمیشہ حکومت پہ ہی ہوتی ہے۔ حکومت کا کوئی دوست نہیں ہے، کسی کا ایسا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ وہ فنکار کو کھینچتے ہیں یا ان کو ڈسٹرب کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ پروڈیوسر حضرات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہم ہوتے ہیں فنانسر کے پاس بک ہیں، کچھ پروڈیوسر کے پاس بک ہیں۔ فرض کرے کہ میں کسی کے پاس میں نے سائن کیے ہوئے ہیں، جی میں 2 سال آپ کا کام کروں گا، اور اس 2 سال میں مجھے باہر سے 5 لاکھ روپیہ مل رہا، میں نے ان کے ساتھ 50,000 میں سائن کیے ہوئے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے وہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت ہے سلسلہ۔ اداکار ہنی البیلا اور سخاوت ناز نے
ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपनी मुलाकात का अहवाल भी सुनाया। उनका कहना था ये मुलाकात सियासी नहीं थी, मियां साहब फनकारों से प्यार करते हैं, हमने उनकी इयादत की। मियां साहब का जो वो मतलब आम लाइफ का स्टाइल है, बहुत कॉमेडी है, बहुत झुकते हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। उनकी तबीयत का पता करने के लिए गए थे और बड़े खुशी से वो मिले हैं। इस बात की मुझे वो बहुत खुशी हुई कि वो बड़ी मोहब्बत से मिले और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को बहुत मिस करता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुँचूँ। मियां साहब के साथ हमारा कोई पॉलिटिकल मामला या उनका वो नहीं है, वैसे उनकी शख्सियत से बड़ा प्यार है। वो बड़े दर्द दिल हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। फ़नकार तमाम लोग जितने भी हैं, अमानुल्लाह साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, अलबेला साहब, और ये उनकी यानी कि फैमिली में इनका आना जाना था। उसके बाद फिर मैं आना जाना शुरू हो गया। बड़ी बहुत मोहब्बत, बड़ी शफकत करते हैं। इस मौका पर फनकारों ने 92 न्यूज़ की शानदार कम्युनिटी कवरेज, कम्युनिटी में मकबूलियत का भी मोहब्बत के साथ जिक्र किया। आम आदमी हो या फनकार, पाकिस्तान में महंगाई से सब परेशान हैं। पाकिस्तानी फनकारों की ये खूबी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल को भी पेश करते रहते हैं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के नवाही इलाके वॉल्सल की 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में रंगारंग क्रिसमस तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मिडलैंड भर से ओवरसीज़ क्रिश्चियन पाकिस्तानी कम्युनिटी फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में कल्चरल गीत भी पेश किए गए, जिस पर शुरका खूब महसूस हुए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम के नवाही इलाका विल्सल के चर्च में क्रिसमस की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मिडलैंड्स भर से ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपनी फैमिली समेत भरपूर शिरकत करके क्रिसमस की खुशियां मनाई। इस दौरान क्रिसमस और कल्चरल गीत पेश किए गए, जिनसे हाजरीन खूब महसूस होते रहे। इस मौका पर मुंतजिमीन पास्टर अनूप गिल, एल्डो बाबर शाकर, फ्रैंक यूनिस, सैमुअल सुल्तान समेत दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज क्रिसमस के मौका पर हम पूरी दुनिया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं। इस मौका पर हम इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। पूरी दुनिया में बसने वाले मसीही बिरादरी को क्रिसमस मुबारकबाद के साथ दावत देते हैं। एल्डर हाबर शाकर, पास्टर अजमल चुगताई और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज क्रिसमस डे के मौका पर हम क्रिश्चियन पाकिस्तानी अपने वतन की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। हम पाकिस्तान के लिए, इंग्लैंड के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए और शफा के लिए आज हमने खुसूसी दुआएं की हैं। हम आज इस मौका पर पाकिस्तानी होने की हैसियत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं इस खुशी के मौके ते तमाम मसीही कौम नू मुबारकबाद देना वा ते मेरी ये दुआ है कि ये नया जड़ा क्रिसमस है ते नवा साल आने वाला वे, इस खुदा सानू सब नू सलामत रखे। हम जो दियारे गैर में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, हमारी ये खुशी होती है कि उसी तरह से सेलिब्रेट करें जिस तरह से हम जोश व खरोश के साथ अपनी कंट्री में करते हैं, और क्रिसमस का जो मतलब है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और वो मतलब है प्यार, मोहब्बत। और मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अमन, सुकून, सलामती आए। ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बल्कि मैं पूरी दुनिया के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि ये पीस का दिन है, अमन का दिन है, लव का दिन है। जो मैसेज क्रिसमस का है वो 3 टाइम्स आज दुनिया में उसकी ज़रूरत है, शांति की, अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, और यही सब क्रिसमस का मतलब है। क्रिसमस मीन्स लव, Christmas means peace, Christmas means joy. To just say Merry Christmas to everyone in Pakistan and in UK. Merry Christmas to everyone in this whole world. Merry Christmas to everyone. मेरी तरफ से तमाम मेरे मसीही बहन भाइयों को जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ भी हैं, सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आखिर में दुआया कलमात के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ और इस दौरान शुरका को पुरतकल्लुफ क्रिसमस डिनर भी तकसीम किया गया। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस के मौका पर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए वतन की सलामती और खुशहाली के लिए कोशां रहते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल उमैर अली की रिपोर्ट में।
سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹر شیخ سعید احمد کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب میں شرکاء نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا. وہیں میاں محمد نواز شریف کی سیاسی خدمات کو بھی خوب سراہا. مقررین کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر تھے جنہوں نے اپنی انت تک محنت سے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا. اس کے علاوہ میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم ملک کو خوشحال بنانے کے علاوہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا. تقریب میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر، سجاد علی چودھری، عبد المجید گجر اور دیگر عہدیداروں اور ممبران شریک تھے. اس موقع پر کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا گیا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. پاکستان کمیونٹی سروس کے صدر ملک شہباز نے گورنر ہاؤس لاہور میں چودھری سرور سے خصوصی ملاقات کی اور روس میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور پاک روس تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بہت جلد مزید پروجیکٹس کا افتتاح کیا جائے گا. شاہد گھمن کی رپورٹ. پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے پاکستان میں اعلیٰ حکومتی عہدیداران سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی اور پاک روس تعلقات سمیت پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے گورنر پنجاب چودھری سرور سے خصوصی طور پر ملاقات کی. گورنر چودھری سرور نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات اس وقت بہت بہتر ہو چکے ہیں اور انہیں امید ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور روس ایک اچھے دوست بن کر ابھریں گے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور وہ ہر سال ایک کثیر زر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملکی معیشت اور استحکام میں اپنا جاندار کردار ادا کر رہے ہیں. ملک شہباز نے چودھری سرور کو دورہ ماسکو کی دعوت دی جس پر انہوں نے جلد روس کا دورہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس. سعودی عرب میں مجلس پاکستان یوتھ فورم کے زیر اہتمام گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا. عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے. سعودی دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان یوتھ فورم کی جانب سے گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا جس میں کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کی مختلف ٹیمز شرکت کر رہی ہیں. یوتھ فورم کے سرپرستی اعلیٰ نعمان صابر اور مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی صحت مند سرگرمیاں ہمارے دین اور اسلام کا حصہ ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان میں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جو ان کی زندگیوں میں مثبت اثرات مرتب کریں. مجلس پاکستان یوتھ فورم کے چیئرمین سید ثاقب زبیر اور صدر ملک ریاض شاکر کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی تھیں جن کے بحال ہونے سے کھلاڑیوں کو کھیلنے کے مواقع فراہم ہوں گے اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور ہم سعودی قیادت کے ممنون ہیں. گرینڈ سپورٹس فیسٹیول میں مختلف کرکٹ ٹیمز کے درمیان دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے ہوئے جن کو دیکھنے کے لیے کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی. عمیر علی، نمائندہ 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں ملکی داخلہ اور خارجہ سیکیورٹی صورتحال سمیت افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اسلام آباد سے فہیم اختر رپورٹ کر رہے ہیں. قومی سلامتی کے معاملات پر سول و عسکری حکام کی اہم بیٹھک کل ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغان صورتحال اور قومی سلامتی کی دیگر معاملات زیر غور آئیں گے. کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی. اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سمیت سینئر وزراء شریک ہوں گے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے تمام بالائی علاقوں میں برف باری سے ٹھٹھرتی سردی میں اضافہ ہو گیا. گلیات ہو یا کالام اور مالم جبہ، گبین جبہ ہو یا پھر دیر کی بلند پہاڑیاں، ہر جگہ سفیدی ہی چھائی ہوئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا کی جنت نظیر وادی سوات سمیت گلیات میں دسمبر کی پہلی برف باری ہوئی تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. گلیات کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث سڑکوں پر گزرنا محال ہو گیا. دیر پائن اور دیر بالا کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری سے موسم میں نکھار آ گیا اور سیاح بڑی تعداد میں علاقے کا رخ کرنے لگے. مالم جبہ، گبین جبہ، کالام، اتروڑ اور ماہوڈنڈ میں برف باری ہوئی تو سیاح خوبصورت موسم اور سحر انگیز وادی کی خوبصورتی میں گم ہو گئے. پہلے میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں لیکن جب بھی آتے تھے برف باری نہیں ہوتی تھی تو ریلی انجوائڈ دیٹ ویدر. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور میں نے بہت سالوں سے ایسا بہت ہیوی سنو دیکھا نا. جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ
انجوائے کر سکیں تو ریئلی بہت مزہ آیا. سوات میں برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اکثر علاقوں میں مزید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. اچھی سنو فال ہے یہاں پہ. سوئٹزرلینڈ آف پاکستان, دیٹ از سوات and Malam Jabba. It's a great experience as we saw the snow and we are enjoying it. مالم جبا, کالام, دیر اور گلیات میں برف باری سے خیبر پختونخوا کے اکثر اضلاع میں موسم نے انگڑائی لے لی ہے اور جمانی والی سردی سے سیاح خوش, لیکن مقامی آبادی گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. ساتھی رپورٹر عبید فضل, قوت خان, ظفر نشا اور داود وردک کے ساتھ حیات محمد کلامی, 92 نیوز, کالام, سوات. ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد مال روڈ پر موجود ہے جو برف باری سے لطف اندوز ہو رہی ہے. مری کی طرف آنے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہو چکا ہے. سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. مال روڈ پر موجود ہمارے نمائندے سدھیر احمد عباسی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سدھیر, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, ملکہ کوثر مری میں دن بھر جاری رہنے والی برفباری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے اور جو سیاح ہیں وہ بھرپور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. میں موجود ہوں مار روڈ جی پی چوک میں, جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے اور اس خوبصورت لائیو جو برفباری کا منظر ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت بھی گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں اور پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہے ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے اور اس وقت جو سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے یہاں پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ٹریفک بیٹ انچارج, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہاں مری میں کتنی گاڑیاں داخل ہوئی ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لانگ ویکینڈ ہے, کرسمس کی چھٹیاں ہیں, کافی زیادہ رش ہے. 50,000 سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ مری میں داخل ہو چکی ہیں. اس وقت کسی جگہ بھی ٹریفک بلاکٹ نہیں ہے. روڈ سلپری کی وجہ سے ٹریفک کا بہت تھوڑا سلو ہے. آنے والے ٹورسٹ سے گزارش ہے کہ وہ احتیاط سے ڈرائیو کریں, سلو گیئر میں گاڑی چلائیں, ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ 50,000 کے قریب جو ہے گاڑی وہ مری میں داخل ہوئی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی مار روڈ پر جو سیاح ہیں وہ اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں.